الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا زبلندہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی تر دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے مازن میں مصطفیٰ. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، ماقبل جمعوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضلیت کے حوالے سے قرآن پاک سے دلائل دیے گئے. اب یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی شخصیات یہ کمال درجے کی شخصیات ہیں. خدا کا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے انبیاء کو چنا، یعنی جب ان کی تخلیق فرمانی تھی تو ان میں انبیاء کو چنا، اپنے لیے خاص کیا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا اس کے بعد میرے صحابہ کو میرے لیے چنا. تو یہ چنی ہوئی شخصیات ہے، منتخب افراد ہیں. اس طرح ہمارے ہاں بھی اس کو مقابلے کا امتحان کہا جاتا ہے، یا اسی طرح جب بھی کسی شعبے کے حوالے سے کسی ادارے میں، وہ گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ کا ہو، اس کے لیے انٹرویوز لیے جاتے ہیں تو افراد منتخب ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے امتحان دیا ہے ان میں سے یہ ٹاپر ہیں. تو اسی طرح یقیناً اصحاب کو جب چنا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو وہ ظاہر و باطن سے پاک، بلند اور اعلیٰ ترین شخصیات ہیں. تو ایسی شخصیات
یعنی جنہیں دنیا میں ہم دیکھیں کہ وہ جب امتحان کوئی دیتے ہیں اور وہ سلیکٹ ہوتے ہیں کسی اچھے عہدے کے لیے، تو پھر ہم یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اتنے بڑے مقام پر یہ کیسے فائز ہوئے، کیسے اعلیٰ و عرفہ مقام اور اونچے عہدے پر پہنچ گئے۔ تو پھر ہم ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم اس میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ محنت کیا کرتے تھے، توجہ سے پڑھتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ والدین سے دعائیں لیتے اور اس طرح کے معاملات اس میں ہوتے۔ اسی طرح جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل شخصیت ہے صحابہ کرام میں جنہیں رب تعالیٰ نے چنا، اور آپ کی فضیلت پر خود قرآن پاک گواہی دیتا ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ اس آیت پاک میں جو اولو الفضل یعنی فضیلت والا قرار دیا گیا ہے، مفسرین نے اس کے بارے میں بالکل واضح طور پر بتایا کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، یعنی خود رب تعالیٰ نے آپ کو فضیلت والا قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ تو ایسی فضیلت والی شخصیت کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے فضیلت والا کہا، تو یقیناً ان کے اندر جو خوبیاں ہوں، ان کے جو اوصاف ہیں، ان کی جو عادات ہیں، ان کو جاننا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے، تاکہ اسی کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ تو اور نہیں تو کم از کم یہ توشہ تو قیامت والے دن ضرور لے کر جائے کہ یا اللہ میں نے تیرے پیارے بندے کے اوصاف کو سنا تھا، اسی کے مطابق زندگی گزاری ہے، اسی کے صدقے میں مجھے بخش دے۔ تو یہ جو خوبیاں ہیں، اور یہ ایسی خوبیاں ہیں جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہیں اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہیں۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بڑی معروف حدیث پاک ہے جسے ہم کئی علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 وصف بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ دیکھیے تو اچانک سوال ہوا نا، کوئی پتہ تو نہیں تھا پری پلان کہ اس طرح کے سوالات ہوں گے، بندہ تیاری کر کے آئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک پوچھا آپ میں سے کوئی ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی جنازے میں شرکت کی ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ کھڑا کرتے یا رسول اللہ میں ایسا ہوں جس نے آج جنازے میں بھی شرکت کی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ یہاں پر رک کر میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے حالات جس طرح کے ہیں، آج ایک سفید پوش طبقہ جو اپنے منہ سے اس بات کا اظہار نہیں کر سکتا اور نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ کس قسم پرسی کا شکار ہے یہ ہمارے سامنے واضح ہے۔ تو ہمیں اس دور میں ان کے گھروں کو تلاش کر کے ان کے گھروں میں راشن پہنچانا چاہیے۔ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے پاس سے تو مال جا رہا ہے، ہمارے پاس سے تو گندم جا رہی ہے، یعنی میرے پاس تو جا رہا ہے، آئے تو کوئی فائدہ ہوتا ہے نا، پیسہ میرے پاس آئے، میرے پاس مال آئے تو فائدہ ہے، یہ جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ فرمایا ہے کسی نے مریض کی عیادت کی ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو ان 4 خوبیوں پر جمع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیا کرتا۔ جب بندہ سفید پوش طبقے کا بھی خصوص خیال رکھے اور اس کے بعد ظاہری بات ہے اگر اس میں سے کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے اور ساتھ یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں اور روزہ بھی اس نے رکھا ہوا ہو، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ رب تعالیٰ اس کی انہیں عادات و خصائل کی بنیاد پر اسے بھی جنت عطا فرما دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو تمام صحابہ میں افضل ہیں، آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی روزہ رکھنا بھی تھا، آپ نفلی عبادات کیا کرتے تھے، اسی طرح جنازے میں شرکت بھی کیا کرتے تھے مسلمانوں کے، اور اسی طرح آپ مسکین کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اصحاب صفہ وہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صحابی کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ ان میں سے 3 طلباء کو کھانا کھلانا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنے ذمے 3 طلباء لیے ہوئے تھے کہ میں ان کو کھانا کھلایا کروں گا۔
اسی طرح مریض کی عیادت کرنا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات میں شامل تھا۔ تو یہ ایسی خوبیاں ہیں جو کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جو شخصیت ہے ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یقیناً یہ خوبیاں اپنانے والا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا پیارا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کی دیگر خوبیوں کی طرف دیکھا جائے تو ہمارے جو حالات چل رہے ہیں اس میں ان خوبیوں کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام کھانے سے اجتناب کیا کرتے تھے، اور کتنا اجتناب کرتے تھے۔ آپ کا ایک غلام تھا، اس نے آپ کی دعوت کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ سے کھانا تناول فرمایا۔ تو کھانا جب کھا چکے اس غلام نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق، کہ میں نے آپ کو اس مال سے کھانا کھلایا ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں تھا میں اس وقت کاہن تھا۔ کاہن کہتے ہیں کہ جو ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر مستقبل کے بارے میں بتائے، یا ستاروں کی چال دیکھ کر یا فال نکال کر یہ مستقبل کے حالات کے بارے میں بتائے۔ تو یاد رکھیے یہ کام جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی پابلسٹ حضرات کچھ ہیں، یہ کام درست نہیں ہے، جس سے پاک میں اس کو بڑی سختی سے منع کیا گیا، بلکہ اس کے ذریعے سے جو کمائی حاصل کی جاتی ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ جس طرح کہ یہاں بھی دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ کہا نا کہ میں نے یہ اپنے زمانہ جاہلیت میں ایک بندے کو اسی طرح کہانت کر کے، کیونکہ میں کاہن تھا تو میں نے اسی طرح اس کا حال اسے بتایا، تو میں تو اٹکل پچو لگاتا تھا، تو اب وہ اتنے عرصے کے بعد میرے پاس آیا ہے اور اس وقت جو میری رقم تھی اس نے اب مجھے معاوضے کے طور پر دی ہے، میں نے اسی میں سے کھانا کھلایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً اٹھتے ہیں اور ایسی کیفیات اختیار کرتے ہیں جس سے وہ کہہ آ جائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے حلق میں انگلی ڈالتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ پانی اس طرح کا پیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ آپ کے اندر سے کھانا نکل جائے، اور آپ نے یہ ذرائع اختیار کیے تاکہ میرے اندر سے کھانا نکلے، اور جب آپ کو کہہ آئی پھر آپ کو سکون آیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے بلا وجہ یہ کام نہیں کیا، بلکہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ جو گوشت حرام سے پرورش پائے جہنم اس کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ لقمہ حرام میرے جسم کا حصہ نہ بن جائے، اس وجہ سے میں نے اس کو نکال دیا۔ اب یہاں پر یہ شرعی مسئلہ تو ہے کہ ظاہری بات ہے اگر کسی نے آپ کو اس طرح کا کھانا کھلا دیا ہے اور بے خبری میں، یعنی آپ کو پتہ نہیں تھا، تو پیٹ میں اگر چلا گیا ہے لقمہ حرام کا، اس میں کیا کرنے کا حکم تو نہیں ہے شریعت میں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ متقیوں کے بھی سردار ہیں، تو آپ کا تقویٰ بھی اعلیٰ درجے کا تھا، آپ نے وہ حصہ اپنے جسم کا نہیں بننے دیا۔ ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو ہم کہاں کہاں حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، رشوت کا مال، سود کا مال، اور اسی طرح ناجائز طریقوں سے جو کمائے جانے والے مال ہیں ان کے بارے میں ہماری نالج کتنی ہے۔ ہمارے تاجر حضرات کو دیکھا جائے تو کتنے فیصد تاجر بزنس کرنے والے کاروباری افراد ہیں کہ جو اسلامی احکام سیکھ کر جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تاجر کی تجارت پر پابندی لگائی تھی جو شرعی احکامات تجارت کے سیکھ کر بازار میں نہیں آتا تھا۔ آج ہم اگر ایک لسٹ لیں نا بازار میں ہونے والے جو کاروبار ہیں اور اس میں جو چیزیں کی جاتی ہیں، اگر ہم لسٹ لیں تو آپ یقین کریں اس بات کا کہ شاید 99% اس طرح کی چیزیں نکلیں کہ جس میں بندہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ بغیر اسلامی معلومات کے اس طرح کے ذرائع اختیار کرتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے قیامت والے دن یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے بندہ اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اسے حکم دیا ہے کہ پہلے علم حاصل کرو۔ یہ علم سیکھنا ہر مرد و عورت پر جو فرض ہے، اس حدیث پاک کے تحت سب پر یہ لازم ہے کہ اگر وہ تجارت کرنا چاہتا ہے تو پہلے تجارت کے اصول شریعت اسلامیہ کے مطابق سیکھ کر آئے، اور اسی طرح اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر نکاح و طلاق اور زوجہ کو دیے جانے والا نفقہ اور والدین کے حقوق کے مسائل سیکھ کر آئے، پھر وہ اس طرف آئے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، ملازمین کو دیکھ لیا جائے جو جاب کرتے ہیں اور وہ ان کی نظر اس بات پر تو ہوتی ہے کہ مجھے کتنی تنخواہ ملنی ہے، مجھے فیسلٹیز کتنی دی جائے گی، لیکن کیا اپنی ڈیوٹی کی طرف بھی دھیان ہے؟ یاد رکھیے کہ جتنی ڈیوٹی اس کی طے شدہ ہے، ہم بعض کا اس سے آدھا گھنٹہ لیٹ جاتے ہیں۔ یہ شریعت نے جائز بھی قرار دیا ہے یا نہیں دیا، اس کے حوالے سے تو ہماری سوچ بھی بالکل نہیں ہوتی، اور اس طرح ہم کتنے حرام کاموں میں پڑتے چلے جاتے ہیں۔